الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری ہیں، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہے، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین و صالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ ہمارا شمار اولیاء صالحین کے محبان میں کیا جائے، اللہ والوں کی محبت ہمارے قلوب کے اندر دائماً رچ بس جائے، اور یہ محبت ہی ہے جو ہمیں یہاں لے آتی ہے، یہ محبت ہی کا فیض ہے جو ہمیں یہاں یکجا کرتے ہوئے ذکر الہی کی توفیق کا دروازہ کھولے۔ یہ نسبت ہی ہے، اور یہ نسبت، یہ اخلاص کے ساتھ جو نسبت قائم ہو جائے، اولیاء صالحین کے در پر آنے کی توفیق نصیب ہو جائے، یہ توفیق پھر دائماً جب ہوتی ہے تو پھر قبر میں بھی، برزخ میں بھی، حتیٰ کہ روز محشر بھی انہی کی رفاقت میں، پھر یہ ایسا اس کو دوام نصیب ہو جاتا ہے کہ پھر کہیں بھی کسی مقام پر بھی انہیں فرمایا جدا نہیں کیا جاتا، وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے واسطے، اس کی رضا کے واسطے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، الفاظ کو بڑی توجہ کے ساتھ، جو لوگ دنیاوی زندگی کے اندر، اس سفلی کائنات کے اندر، اس پستی کے مقام پر رب کی رضا کے واسطے، اس کی خوشنودی کے واسطے، اور جس سے محبت کریں، آپس میں محبت کریں، کسی ایک خاص سے محبت کریں، اور اس کی محبت میں وہاں آ کر اللہ کو یاد کریں۔ بات کو سمجھے؟ میں مفہوماً آپ کے اس فرمان عالی شان کو لے کر چل رہا ہوں تاکہ سمجھ میں بات اچھے طریقے سے آ جائے کہ اس دنیا کے اندر جو بندہ کسی سے محبت کرے، اس محبت کی غرض کیا ہو؟ فقط اللہ کی رضا۔ اس محبت کا مقصد کیا ہو؟ فقط اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کا ذکر، اس کی شوق نکاح۔ تو پھر فرمایا کہ رب کائنات روز محشر انہی کے ساتھ اٹھائے گا جن کی محبت اللہ کی خوشنودی کے واسطے ہو، اللہ کی رضا کے واسطے ہو، اس کے ذکر کے واسطے ہو، اور پھر فرمایا کہ انہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ جنت میں جاتے ہوں گے تو غلام محبان ساتھ جاتے ہیں۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اس کے ذکر کا حلقہ قائم کرتے تھے، وہ جو کچھ دنیاوی زندگی میں ان کی رفاقت میں کرتے تھے، وہ اسی طرح مست و بے خود مجھے پکارتے ہوئے، جھومتے ہوئے جنت میں داخل ہیں۔ انہیں ان سے جدا نہیں کیا جائے گا، انہیں ایسا دوام حاصل ہوگا، اور جہاں وہ اولیاء صالحین ہوں گے، ان کے محبان ان کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بات یہاں پر نہیں رکتی، یہ بات بڑی بلندی کی طرف جاتی ہے، بڑے مقام کی طرف جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، قیامت کا دن ہوگا اور ہر شخص اس دن کی ہولناکی سے کانپتا ہوگا، خوف کے مارے کانپتا ہوگا، ایک طبقہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اور خوف کے عالم میں حساب دیتا ہوگا، مگر فرمایا این اسی لمحے میں میرے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، میرے حسنین اور علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان ایک ہی دسترخوان پر لنگر کرتے ہوں گے۔ بات کو سمجھائی؟ یہ جو محبت کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا، اس کی رضا کے غرض سے جو محبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ایک دوسرے کی، کسی رہبر و رہنما کے در پر آ جاتے ہیں، کسی اولیاء صالحین کے در پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ محبت مصطفیٰ ملتی ہے۔ جب محبت مصطفیٰ دامن کے اندر آ جائے، قلب کی زمین پر آ جائے، تو پھر فرمایا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو ساری خلقت حساب دیتی ہوگی، اور وہ میری محبت انہیں میرے دسترخوان تک لے آئے گی۔ وہ میری محبت جو ہے، میری اہل بیت سے محبت کرنے والے محبان جو ہیں، ان پر نہ خوف ہوگا، نہ وہ غم کی کیفیت ہوگی، نہ حساب و کتاب کا کوئی سوال ہوگا، وہ میرے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر لنگر کرتے ہوں گے اور حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پیتے ہوں گے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی خوشنودی جن کے دل کے اندر آ جائے، اس کی محبت میں وہ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہوں، پھر فرمایا وہ ہر مقام میں مست و بے خود ساتھ ہوں گے، انہیں کوئی شے بھی ان کی سنگت اور رفاقت سے جدا نہیں کر سکتی۔ تو ہمارا جو ایک سلسلہ کہ وقت کی کمی کے باعث اسے مختصر سا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ہمارا ایک سلسلہ جو ایک چند جمعہ پاک سے چلتا ہوا آ رہا ہے توبہ کے باب پر، اسے آج بھی مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس سے قبل ربط قائم کرنے کے واسطے
ہم نے توبہ کے معنی خاص کا ذکر کیا، توبہ کی تعریف بھی بیان کی، اور توبہ کی کیفیات کا بھی تذکرہ کیا، مراتب کا بھی تذکرہ کیا۔ یاد ہے ساری باتیں؟ تو آج ایک خاص زاویے سے اس کے ایک خاص گوشے کو کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جو لوگ، بڑی توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں، جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں، جن سے خطا ہو جاتی ہے، اور جو لوگ گناہ گار ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ جو توبہ، ذرا ان الفاظ کو غور کریں اور اس کے اندر جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کے اوپر توجہ کریں۔ جو لوگ مجھ سے توبہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والا ایک نقطہ بڑا لطیف، اس آیہ کریمہ کے اوپر توجہ کریں۔ جو لوگ توبہ نہیں کیا کرتے وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، ظالموں میں سے ہیں۔ اب اس بات کے اوپر جو یہاں پر ایک خاص ایک لطیف نقطہ ہے، رب کائنات نے اب توبہ کس نے کرنی ہے؟ ذرا اس بات کو سمجھیں۔ جو گناہ کر بیٹھا، بولیے، گناہ کر بیٹھا، اس سے خطا سرزد ہوئی اور اس خطا کی معافی نہ مانگی اور اس پر ڈٹا رہا، توبہ کی توفیق نہ ملی، نہ اس نے مانگی، نہ توبہ کی، تو فرمایا یہ ظالم ہے، ظالموں میں سے ہے۔ اب توبہ کی ضرورت تو اس رجوع کی جو میں اس سے پہلے باتیں کر چکا، اس سے مد نظر رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی ساری بات۔ اب توبہ کی ضرورت کس کو آئی؟ جس نے رب کو ناراض کر لیا۔ بولیے نا، توبہ کی ضرورت کس کو پڑی؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا، ایسے کاموں کے اندر لگ گیا، ایسی خطا اس سے ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں کو کر لیا جس سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اب ناراض ہو گیا تو پھر توبہ کی ضرورت پڑی نا۔ اللہ پاک نے کتنا کرم فرمایا اپنے بندوں پر، کتنی شفقت فرمائی۔ جب بندے نے گناہ کیا تو رب نے حکم صادر، بولو، نہیں فرمایا۔ خطا کر رہا تھا، حکم صادر نہیں فرمایا۔ خطا کر لی، حکم صادر نہیں فرمایا۔ اس خطا کاروں میں شامل ہو گیا، مگر رب نے ظالم نہیں کہا۔ جب اس پر ڈٹا رہا، اصرار کیا اور پھر اس پر ڈٹا رہا تو پھر فرمایا توبہ نہ کی تو فرمایا اب تو ظالموں میں سے۔ نقطہ سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ کیا تو ظالم نہیں کہا، خطا ہوئی ظالم نہیں کہا، نہ خطا کرتے ہوئے ظالم کہا، نہ کرنے کے بعد ظالم کہا۔ جب اس خطا پر اصرار کیا، نقطے کو سمجھیں، اور توبہ کی طرف نہ آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوا، اس لمحے فرمایا اب تو ظالم ہے۔ جو مجھ سے توبہ نہیں کرتے وہ لوگ ظالموں میں سے ہیں۔ یہ ایک حکایت ہے اور اولیاء کرام صالحین نے بیان کی، اور اپنے خطابات کے اندر اپنے رفقاء کار سے وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی آئی۔ یہ ایک شخص تھا، اس سے خطا ہو جاتی، ارادے کا کمزور تھا، ناقص تھا، اس سے خطا ہو جاتی، اور جب خطا کر بیٹھتا تو پھر اس کسی ایک لمحے، ایک خاص لمحے اس کے دل پر یہ خیال پیدا ہوتا کہ میں نے ان کاموں کے اندر میں پڑ گیا ہوں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، تو پھر اسی لمحے اللہ سے توبہ کرتا، استغفار کر لیتا، توبہ کر لیتا۔ پھر ارادے کا کمزور تھا، پھر کچھ عرصہ گزرتا تو پھر اس سے خطا ہو جاتی، پھر خطا کرتا، بولیے، پھر توبہ کر لیتا، پھر ارادہ چونکہ کمزور تھا، ناقص تھا، پھر وہ اس سے خطا ہو جاتی، پھر توبہ کرتا۔ فرمایا 70 مرتبہ اس نے توبہ کر کے توڑ دی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ جب 70 مرتبہ توڑی تو پھر اس کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا
اب میری بخشش اور توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور پھر 70 مرتبہ اس توبہ کو توڑ دیا، اس عہد و پما کو توڑ دیا، اس رجوع کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک کامل رجوع ہونا چاہیے، میں اس سے ہٹ گیا، اس عہد و پما سے ہٹ گیا، تو اب میری توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ نا امید ہو گیا، اور اس وقت جب اس سے 70 کے بعد 71 مرتبہ اس سے جب خطا ہوئی تو پھر اس نے توبہ بولو نہ کی۔ میں وہ آیت کریمہ سمجھا رہا ہوں آپ کو اس حکایت سے، جب 71ویں دفعہ اس سے خطا ہوئی تو اس نے توبہ نہ کی، جب توبہ نہ کی تو اصرار کے زمرے میں آ گیا، بولو نا، ڈٹا رہا نا اس پر۔ اور توبہ نہ کرنا اس کا کیا مقصد تھا؟ اب میری بخشش نہیں ہونی، خطا تے کر لیے، اب توبہ اس لیے اس نے نہ مانگی کہ اب مجھے رب معاف نہیں کرے گا، 70 مرتبہ توڑ دیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے دل میں القاء فرمائی۔ وہ القاء کیا فرمایا؟ بندے کیا ہوا، اب تو مجھ سے توبہ نہیں کرتا؟ ذرا غور کریں، القاء کیا فرمائی؟ اے بندے کیا بات ہے کہ اب تو مجھ سے توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، میری طرف رجوع نہیں کرتا، تو نے میری رحمت سے خود کو تھکا لیا ہے، نا امید کر لیا ہے، مگر میرا حوصلہ تو پست نہیں نا، تیرا حوصلہ پست ہو گیا ہے، تو نا امید ہو گیا ہے، مگر میری رحمت تو پست نہیں نا، میری رحمت تو کمزور نہیں نا، تو مانگ مجھ سے توبہ، میں تجھے بخشنے والا ہوں۔ تو فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی اگر توبہ کر کر استغفار کرنے کے بعد بھی اگر بندہ خطا کار ہو جائے، خطائیں تو ہونی ہے نا، اور بولو وہ خطا تو تجھ میں رہنی ہی رہنی ہے، ہم بے عیب تو ہو ہی نہیں سکتے، عیب کا عنصر تو رہنا ہی رہنا ہے، مگر فرمایا جب کوئی بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر میں اسے بخشش کے ساتھ تھام لیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھ سے استغفار طلب فرماتا ہے، کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میری طرف متوجہ ہو جا، مجھے معافی عطا فرما اپنی شان کے لائے، تو پھر اسی لمحے اس کے دل پر میری رحمت بخشش بن کر چھا جاتی ہے۔ جب کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 70 مرتبہ توبہ کر کر پھر اسی خطا میں گیا۔ جب کوئی بندہ خالصتاً صدق کے دل سے میری طرف بڑھتا ہے تو پھر بخشش اس کا مقدر کر دی جاتی ہے۔ ایک بالش جب کوئی آتا ہے، چل کر آتا ہے، تو پھر میں دوڑ کر اسے سینہ رحمت سے لگا دوں۔ اسی طرح اب یہ توبہ کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک آج خاص زاویے سے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ میں سے، اساتذہ میں سے ہیں، اور کشف الموجود کے اندر آپ نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس بات کو سمجھ، آپ نے توبہ کی تعریف جو بیان فرمائی، فرمایا توبہ کیا ہے؟ توبہ ہر مقام کی ابتدا ہے۔ ذرا الفاظ پر غور کریں، توبہ ہر مقام کی ابتدا ہے اور ہر حال کی مفتاح کنجی ہے۔ بات کو سمجھے؟ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا ہے، یہ کون فرما رہے ہیں؟ بات کو سمجھ گئے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، آپ کے مشائخ میں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر مقام کی ابتدا جو ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بات بتائی تھی کہ جب بندے کا حال تبدیل ہو جاتا ہے، کیفیات تبدیل ہو جاتی ہے، مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے آداب و احکام بھی پھر چینج ہو جاتے ہیں۔ صاحب شریعت کے آداب و احکام کچھ اور ہوتے ہیں، صاحب طریقت کے آداب و احکام کچھ اور ہیں، اور صاحب حقیقت کے آداب و احکام اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر مقام کی، ہر روحانی مقام کی ابتدا جو ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے، اور ہر حال کی کنجی جو ہے وہ توبہ ہے۔ اب اسے سمجھیں، جب آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں
اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ایک عجیب سا سرور اور ایک عجیب سی کیفیت اور ایک سکون کی کیفیت آپ کے دل پر وارد ہوتی۔ بولیے، خواہ بندہ کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو، کتنی مصیبتوں کے اندر کیوں نہ پڑا ہوا ہو، لیکن جب کچھ لمحے کے لیے صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اسے یاد کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، ایک عجیب سی سکون کی کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ وہ فرمایا اب وہ جو ایک عجیب سی سکون کی کیفیت ہے، وہ جب دل پر وارد ہوتی ہے تو صاحب اسلام اور صاحب ایمان کے دل کو نور عطا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب روحیں، یہ بڑا خاص نقطہ میں بتا رہا ہوں، روح آپ کے وجود میں بھی ہے، صاحب اسلام کے وجود میں بھی روح ہے، صاحب ایمان کے وجود کے اندر بھی روح ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ کافر کے وجود میں بھی روح ہے۔ کافر کی روح جو ہے، اور بولو وہ جنم کہاں لی؟ جو کافر کے وجود کے اندر روح آ گئی، وہ روح بھی تو وہیں سے ہی آئی ہے نا، مالا اعلیٰ سے ہی آئی ہے نا، اس کا جائے پیدائش تو وہی مقام ہے نا جہاں مومن کی روح کو پیدا کیا گیا۔ تو جب وہ وہاں سے آئی ہے، بس فرق کیا ہے؟ اسے لبیک کہنے کی توفیق نصیب ہوگی، اسے محروم رکھا گیا۔ فرق صرف اس چیز کا ہے۔ جب وہ کافر کی روح بھی آئی تو ادھر سے اثرات تو پھر پڑتے ہیں نا، تو پھر فرمایا کہ اگر کافر بھی ہو اور اگر وہ کسی خاص توجہ کے ساتھ کسی شے کے اندر لگ جائے تو اس کے دل کے اندر بھی ایک کیفیت کا ورود ہوتا ہے۔ میں بڑی خاص نقطہ بتا رہا ہوں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کسی ایک کام کے اندر خاص توجہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کی روح کی وجہ سے بھی چونکہ اثرات ہیں، اس کے دل پر بھی ایک کیفیت کا ورود ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مومن ہو، صاحب اسلام ہو اور لبیک کہنے والا ہو تو پھر اس کے دل پر بھی کیا ہے؟ جب وہ خاص زاویے سے کسی کام کے اندر محو ہو جاتا ہے، ڈوب کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو اس کے دل پر بھی ایک خاص قسم کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کیفیات کے اندر فرق کیا ہے؟ اس کی کیفیت جب وارد ہوتی ہے تو فقط کیفیت رہتی ہے، جب مومن کے دل پر کیفیت وارد ہوتی ہے تو نور پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ آپ انڈیا چلے جائیں، میں یہ بات سمجھانے کے لیے معروف بات بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر ہندو بھی آتے ہیں، اور بولو نا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا ان کے مزار پر آتا ہے، اور جب وہاں اس چار دیواری کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہندو بھی جھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ان کو جما رہی ہوتی؟ وہ کیونکہ روح کے اثرات تو ہیں نا، بس لبیک کہنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، انہیں محروم کر دیا گیا ہے، مگر روح کے اثرات ہیں، وہ ایک خاص زاویے سے وہاں حاضر ہوتے ہیں تو انہیں بھی وہ کبھی کبھی وہ کیفیت مل جاتی ہے، مگر وہ کیفیت نور میں نہیں تبدیل ہوتی۔ دل میں صاحب ایمان کو نور ملتا ہے، اس کے دل میں روشنی ہو جاتی ہے، اور جو کفار ہیں، مشرک ہیں، ان کے دل مردہ رہتے ہیں، ان کے دل کے اندر نور نہیں آتا۔ صاحب ایمان جو ہے جب وہ خاص زاویے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جو دل کے اندر نور پیدا ہوا، اس نے جب ذکر کیا تو نور آیا، دل میں روشنی ہوئی، ایک سرور پیدا ہوا، طبیعت کے اندر ایک سکون کی کیفیت آئی۔ اس لمحے جب وہ ذکر سے جدا ہوا، نماز سے فارغ ہوا، دنیاوی کاموں میں لگ گیا، تو وہ کیفیت جاتی رہی۔ بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب کبھی ولی کامل کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوں تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے،
اور جب وہاں سے جدا ہو کر اپنے گھروں میں چلے جائیں، دنیاوی کاموں میں لگ جائیں، تو وہ کیفیت جگنو، جیسے جگنو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جب آتا ہے تو اس کے خاص حصے کچھ حصہ چمکتا ہے کہ نہیں؟ بولو، وہ چمکا پھر بجھ گیا، پھر کسی اور حصے میں چمکا، بات میری سمجھ رہی نہیں، بجھ گیا۔ وہ جو آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں یہ کیفیت ہے۔ بات سمجھ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ توبہ جو ہے وہ ہر مقام کی ابتدا ہے اور ہر حال کی کنجی ہے۔ تو ہر مقام کی ابتدا جو ہے وہ توبہ سے ہوتی ہے، اور ہر حال جو ہے وہ اس کی کنجی توبہ ہے۔ تو یہ جو اس کا چمکنا، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر نور آتا ہے، اور جب وہ دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے تو نور چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ایک عمل ہے یہ کیفیت ہے۔ اب اسے حدیث پاک سے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، اور اسے میری اس بات کو کبھی تقویت دینے کے لیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور زاروں قطار روتے ہوئے بلند آواز سے کہتے ہوئے، حنظلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، یہ کہتے ہوئے اور زاروں قطار روتے ہوئے جب آ رہے، آگے سے سامنا کس کا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرمانے لگے بھی کیوں روتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی، سارا معاملہ بتایا۔ آپ انہیں لیے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حنظلہ کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہو، کیوں کہتے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ عرض کرنے لگے، یہ بڑی توجہ کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں آپ کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہوں، آپ کی آغوش غلامی میں بیٹھے ہوتا ہوں، اور آپ ہمیں قرآن پاک سناتے ہیں، واعظ و تقریر فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں، اس میں دوزخ کی بات آتی ہے، جنت کی بات آتی ہے، ملائکہ کی بات آتی ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج خود میں اپنی نگاہوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب آپ کی بارگاہ سے جدا ہو کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں تو پھر یہ کیفیت نہیں رہتی۔ بات کو سمجھ آئی؟ تو پھر جب آپ توجہ میری طرف رکھیں، اس چھوڑ دیں اس کو، وہ تو آیا ہے، بات کو سمجھیں، وہ تو بچہ ہے، آپ بچے تو نہیں ہیں کہ آپ کا دھیان اب اس طرف چلا گیا۔ اپنا دھیان، یہ میں باتیں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب بیٹھا کریں تو پھر توجہ ہے، نگاہیں چہرے سے نہ ہٹے۔ تو پھر فرمایا کہ جب آپ کی بارگاہ سے جدا ہو کر اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں تو پھر آقا وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ مسکرائے فرمانے لگے، یہی صاحب اسلام کا حال ہے، کبھی ادھر تو پھر کبھی ادھر غروب ہوا تو ادھر طلوع ہو گیا، ادھر غروب ہوا تو ادھر سے طلوع ہو گیا۔ فرمایا یہی تو صاحب اسلام کی کیفیت ہے، پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو منافق نہ کہے۔ پھر آپ نے آگے ایک بات بڑی لطیف فرمائی، فرمایا کہ اگر اے حنظلہ، اگر یہ کیفیت حال میں تبدیل ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم تو رستوں میں چلے گا اور ملائکہ قطار اندر قطار تجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اب یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ کیفیت کا بھی، بولو، کیفیت کا وجود بھی صادر ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور حال کا وجود بھی صادر اور ثابت ہو گیا آپ کے فرمان سے۔ بولو،
یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیفیت ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے صاحب اسلام صاحب ایمان کے ساتھ، نہیں، اس کی شان یہی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ حال بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور جسے حال نصیب ہو جائے تو پھر ملائکہ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے اس کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اس بات کی طرف پلٹے تو وہ جو ایک جگنو کی مثال میں نے دی، وہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر وہ نور الہی جب آ جاتا ہے، چمکتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، تو پھر فرمایا کبھی روشن ہوا، دنیاوی کاموں میں گیا تو پھر وہ نور کی وہ جو لو تھی گھٹ گئی، تو پھر کیا ہوا؟ یہ صاحب کیف ہے۔ اکثر اولیاء کرام کو، صالحین کو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بندوں کو کس طرح پکارتے ہیں، یہ شخص فلاں شخص جو ہے یہ صاحب کیف ہے، صاحب کیفیت ہے۔ اب ہم تو اسی کو سمجھیں گے نا کہ اس صالحین نے بڑا لقب دے دیا صاحب کیفیت ہے، کہ بڑا کوئی مقام والا ہوگا، مگر کیفیت کی تعریف یہ ہے کہ جو کبھی کبھی سجدہ ریز ہو اور اس سرور کو پاتا ہو، اور پھر کبھی فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ صاحب حال ہے۔ اب حال کیا ہے کہ وہ جو نور اس دل کے اندر آتا ہے، اس دل کو روشن کرتا ہے، وہ نور آتا اور جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ صاحب کیفیت والا ہے۔ اور اگر وہ نور آئے اور پھر جائے نہ، اس دل میں بس جائے، تو فرمایا اب بندہ صاحب حال ہے۔ وہ جو فرمایا کہ توبہ ہر مقام کی ابتدا ہے اور توبہ ہر حال کی کیا ہے؟ مفتاح کنجی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اب کیفیت کیا تھی کہ جس میں نور آئے اور پھر چلا جائے۔ جب دنیاوی کاموں میں لگے تو وہ کیفیت جاتی رہے، اور اولیاء صالحین کی بارگاہ میں آ کر جب حلقہ ذکر قائم کریں تو کیفیت آ جائے، گھروں میں جائیں تو چلی جائے، تو فرمایا یہ صاحب کیفیت ہے۔ اور حال کیا ہے کہ جب نور آئے تو پھر وہ دل اس قابل ہو جائے کہ نور وہ جان نہ دے پھر رچا لے، اس دل کے اندر وہ نور بس جائے نہ، تو یہ صاحب حال ہوا۔ اب صاحب مقام کیا ہے؟ بڑا خاص نقطہ۔ اب صاحب مقام وہ ہے کہ فرمایا کہ اس میں تو پہلے نور آتا تھا اور چلا جاتا تھا، بولیے، اور پھر جب نور آیا اب آ گیا ہے، جاتا نہیں ہے، مگر اس میں کیا ہے؟ کمی ہے، کبھی وہ بڑھ جاتا ہے، کبھی اس کی لو بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے، بجھتی نہیں ہے۔ پہلے کیا تھی؟ جلتی تھی اور بجھ جاتی تھی، تو وہ صاحب کیفیت تھا۔ اب اس کی لو بجھتی نہیں ہے، ہمیشہ جلتی رہتی ہے، مگر کبھی لو زیادہ ہو جاتی ہے، دل زیادہ روشن ہو جاتا ہے، کبھی اس کا دل، اس کی لو گھٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ صاحب حال ہے۔ اب رہتا تو نور ہے، مگر کبھی زیادہ آ گیا تو بولو، اور کبھی کم ہو گیا۔ جیسے ایک ادھر سے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولایت کی دھوم مچی تھی، اور ایک زاہد و عابد شخص آپ کی زیارت کے واسطے، آپ کی بیعت کی غرض سے آپ کی خدمت میں گیا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ صبح کا وقت تھا اور آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بیٹھے ان کی آہ و بکا، ان کی مسائل و پریشانیاں سن رہے، ان کی دل جوئی فرما رہے اور لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہے، الغرض کے وہ مخلوق خدا کے ساتھ مگن تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور آپ کو دیکھتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذکر میں رہا، تسبیحات میں لگا رہا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہوا اور نماز کھڑی ہوئی، تو آپ بھی تشریف لے گئے اور نماز ادا کی، اس بندے نے بھی ساتھ نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو پھر وہی لوگ آ گئے اور آپ لوگوں کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ سارا دن نماز کے وقت اٹھتے اور نماز کے بعد پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ سارا دن جب دیکھا کہ اسی حال میں گزر گیا، تو وہ جو ایک سوچ لے کر آیا تھا کہ بڑی دھوم مچی ہے اللہ والوں کی، تو میں ان کو دیکھوں، وہ اس کی جو سوچ تھی وہ کمزور ہو گئی۔
وہ کمزور کیسے ہو گئی؟ اس نے سوچا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں، قیام اللیل قائم کرتا ہوں، صبح میں روزہ رکھتا ہوں، سارا دن میں تسبیحات میں گزار دیتا ہوں، اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، ان کی تو دھن ولایت کی بڑی سنی تھی، یہ سماج سوائے نماز کے اور کو تو میں نے کوئی کام ہی نہیں دیکھا، سارا دن گزر گیا ہے، نماز کے سے علاوہ میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، دنیاوی باتیں کرتے رہے، دنیا کے ساتھ مشغول رہے، وہ ارادہ کمزور ہو گیا، اس غرض سے کیا بس اب بیعت نہیں کرنی، اب جو ان سے رخصت لیتا ہوں۔ جب آپ کے قریب گیا تو آپ نے نگاہ ڈالی، آپ فرمانے لگے ہمارا دن دیکھ لیا ہے، ہماری رات کی دیکھتا جا۔ وہ ایک امید کی کرن جو تھی وہ پھر جاگی کہ اب رات کو کوئی انوکھا کام کرتے ہوں گے، بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ اللہ کرتے ہوں گے۔ ٹھہر گیا، اوپر سے آپ نے فرما دیا کہ اس اپنے خدام کو کہ اس شخص کا بسترا میرے حجرے میں لگاؤ۔ اس سے اس کی جو امید تھی پھر تقویت پکڑ گئی کہ اب کوئی حجرے میں خاص قربت عطا کر دی ہے، اب میں دیکھوں گا ساری رات کو جیسا کام کرتے ہوں گے۔ جس وقت دیکھا تو آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ اپنے بستر پر تشریف لے گئے اور آپ سو گئے۔ وہ بندہ ساری رات جاگتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، دیگر تسبیحات کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ساری رات ایک لمحہ نہ سویا اور آپ سوئے رہے۔ صبح کے قریب اٹھے، آپ نے تہجد پڑھی، اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد اس بندے نے بھی ساتھ پڑھی۔ اب وہ بالکل اسے کوئی امید نہیں تھی، اس نے آپ سے رخصت لی کہ میں اب جاتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ آپ مسکرائے، آپ فرمانے لگے ساری رات جاگتے رہے ہو، تھک بھی ہوگے، سفر لمبا ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر چلے جانا، نہ کرنا بیعت، چلے جانا۔ مان گیا کہ چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر سفر پہ چلا جاؤں گا۔ اب وہ شخص بیان کرتا ہے کہ میں سو گیا اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر ایک چھوٹا سا دیا روشن ہے جو بمشکل میرے سر کو، اپنے سر کو روشن کر رہا ہے، بمشکل۔ اور سامنے کیا دیکھتا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما ہے اور ان کے سر اقدس پر نور کا ایک ستون بلند ہے جو اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھی، زاروں قطار تڑپ اٹھا، روتا ہوا آپ کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ تو وہ جو اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ صاحب حال کیا ہے کہ اس میں وہ لو تو رہتی ہے، بجھتی نہیں ہے، مگر کبھی گرم ہو جائے تو بڑھ جاتی ہے، اور کبھی جو اللہ والوں کے پاس چلا جائے تو روشنی بڑھ جاتی ہے، گھر میں چلا جائے تو گھٹ جاتی ہے، مگر بجھتی نہیں ہے۔ اب صاحب مقام کیا ہے؟ مگر فرمایا صاحب مقام وہ مقام والا ہے کہ جس کی لو پھر وہ جو ستون ہے اللہ کے عرش سے جڑ جائے، پھر کبھی گھٹے نہ، ہمیشہ روشن رہے۔ جس کے دل کے اندر اوامر الہی بھر دیے جائیں، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے گزرگاہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کا مقام قیام بن جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ ساری کیفیات جو ہیں، صاحب کیف بھی انسان توبہ سے بنتا ہے، یعنی کہ ہر مقام کی ابتدا جو ہے، صاحب کیف ایک مقام ہے وہ لو، پھر اس کے بعد صاحب حال ایک مقام ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو مقام والا بن جاتا ہے کامل، وہ بھی ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے۔ تو فرمایا ہر مقام کی ابتدا توبہ سے ہے، اور ہر حال کی جو ابتدا ہے، کنجی ہے، وہ توبہ ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ وہ رجوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب بندہ رجوع کرتا ہے تو اس کی ہر سطح پر اس کا رجوع کا آداب و احکام بدل دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت پر وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب اس کے سوالات کا جواب لکھا نہیں فرماتا۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں، نفس امارہ پر ہو تو اللہ کو پکارے، رب جواب نہیں دیتا، یہ قرآن کی نص بتا رہا ہوں۔ نفس لوامہ پر ہو، رب جواب نہیں فرماتا، اور جب نفس مطمئنہ پر آ جاتا ہے، صاحب مقام والا بن جاتا ہے، تو پھر رب القاء فرماتا ہے، اے نفس مطمئنہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور اس کی جنت میں داخل ہو جا،
اس کے مقربین عبادت گزاروں میں شامل ہو جاتا۔ یہ قرآن کی آیت۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب دل صاحب کیفیت والا ہوتا ہے تو القاء نہیں آتی، صاحب حال ہو جائے تو القاء نہیں آتی۔ جب صاحب مقام والا بن جاتا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جائے، رب دلوں میں جب آ کر بس جاتا ہے، اپنا مقام قیام بنا لیتا ہے، اس صاحب مقام جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اس کے دل پر القاء آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام قصبی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آپ کی اہل بیت کے صدقے اے اللہ ہمیں اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان طرح رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔